میں ہوں آپ کا میزبان غزن فالی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 22 نیوز. جی ناظرین، ہم اس وقت مہمان میں موجود ہیں اور میرے درمیان مہمان کی معروف شخصیت اور جماعت اسلامی PS 116 کے امیدوار ابو ضیاء پرویز صاحب موجود ہیں. تو آئیے جو دھاندلا ہوا ہے اس حوالے سے ان کے تاثرات لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ کیا کہیں گے اس الیکشن ہوا ہے؟ میرا نام محمد ابو ضیاء پرویز ہے. میں حسن معمار کا رہائشی ہوں. جماعت اسلامی کا ذمہ دار ہوں. پبلک ایڈ کمیٹی دیکھتا ہوں میں پورے ضلع کا. یہاں پر جماعت اسلامی نے مجھے PS 116 کا کینڈیڈیٹ بنایا اور جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں وہ الیکشن نہیں تھے، ایک تماشا تھا. اور اس الیکشن میں عوام کے ووٹ کے نیچے کہتے ہیں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، شپون مارا گیا. عوام نے ایک اکثریت سے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے اور یہاں پر جو ماحول اس طرح بنایا گیا کہ نہ صرف یہ جو غنڈہ گردی کی گئی بلکہ عروج پر بدماشی کی گئی اور پولنگ اسٹیشن پہ ہنگامہ کیا گیا اور ایک پولنگ اسٹیشن پہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک جو ہے پولنگ جو رکوا دی گئی. کوئی انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں تھی. پولیس تماشا بن کر دیکھ رہی تھی، رینجر تماشا بن کر دیکھ رہی تھی. ہمارے ووٹر کو مارا گیا، ہمارے جو پولنگ ایجنٹ کو تھے ان کو مارا گیا، ووٹر لسٹ کو پھاڑا گیا. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس قدر بدتمیزی کی گئی مگر انتظامیہ بالکل کسی طرح سے بھی جسے کہتے ہیں نا ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے یہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے الیکشن نہیں ہو رہا، سلیکشن ہو رہا ہے اور بدور دست بازو وہ یعنی ہمارے جو مینڈیٹ کو وہ چوری کیا جا رہا، ڈھکا جا رہا ہے. تو یہ ہے صورتحال. اب ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی نے اس پہ اپنا موقف دیا ہے، کھلے عام دیا ہے کہ ہم فارم 45 کے تحت ہم ان کو کینڈیڈیٹ کو ونر مانتے ہیں جنہوں نے فارم 45 کے تحت سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. مگر اب آپ کے سامنے چیزیں ہیں. جو ہلکا لگتا ہے وہ کون کون سے علاقے شامل ہیں؟ یہ جو PS 116 ہے اس میں پورا گلشن معمار ہے. اس کے ساتھ جو ہے تھارو مینگل ہے اور بھی بابو پتانی تک ہے، موکھی کہتے ہیں اس کو. اور اس طرف اگر آپ جائیں تو لیاری تیسا ٹاؤن پورا ہے اور اس کے ساتھ خدا کی بستی ہے اور تقریباً 45,000 ووٹر رجسٹرڈ ووٹر ہیں اس PS 116 میں. اچھا، آپ کے مد مقابل کون کون سی پارٹی، کون کون سے امیدوار میدان میں تھے؟ ہمارے مد مقابل ظاہر بات ہے بڑی پارٹیاں تھیں. میں پیپلز پارٹی، PTI، MKM اور TLP اور بھی لوگ تھے اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس وقت سب سے زیادہ ووٹ لیے اس PS کے اندر. جینین جو جماعت اسلامی یعنی آپ کو جو ووٹ پڑے ہیں کتنے پڑے ہیں ٹوٹل؟ دیکھیں ہمارے پاس جو فارم 45 ملے ہیں 3 فارم ہمارے پاس شارٹ ہیں. اس کے تحت تو ہم فگر کی لحاظ سے دیکھیں تو PTI نمبر 1 ہے اور جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے اور تقریباً 300-350 ووٹوں کا فرق ہے. اچھا، اب جو کہ نوٹیفکیشن جو جاری ہوا ہے، جو ایشو ہوا ہے، اس میں کون سی پارٹی کو مطلب ون کر دیا گیا؟ نوٹیفیکیشن تو وہی ہوا ہے جو اور جگہوں پر ہوا، تماشا بنایا گیا. وہ جو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ لوگ تھے ان کو پہلے نمبر پہ کر دیا گیا. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پوری کراچی کے اندر میں سب سے لیٹ جو PS 116 کا رزلٹ آیا ہے یعنی الیکشن کے دوسرے دن رات 1:45 بجے جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا اور فارم 47 کے تحت اس کو جتایا گیا جو دور دور تک ونر نہیں. 45 کے مطابق PTI کے جو ریٹ ہیں وہ PS کے ونر ہیں لیکن ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ کے اندر میں تو میں بھی اس میں ونر بنا تھا. اس کے علاوہ VCP میں بھی وہ گئے لیکن فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوا جو پچھلے دنوں ہوتا رہا ہے اور وہی ہوا کہ جس کو ونر کیا گیا اسی کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. نہ صرف یہ کہ ڈکلیئر کیا، نوٹیفیکیشن بھی نکالا اور انہوں نے حلف بھی لے لیے. آخری سوال ہے، حافظ نعیم کی ٹیم میں آپ لوگ شامل ہیں تو حافظ نعیم صاحب کے لیے 2 الفاظ کہ جس طرح ان کی ریپوٹیشن آگے بڑھی ہے، جس طرح انہوں نے سیٹ واپس کی اپنی، تو اس حوالے سے آپ نے سنہرے الفاظ کچھ کہیں؟ حافظ صاحب جو ہیں ہم سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک گائیڈ ہیں اور جماعت اسلامی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو جماعت اسلامی سے منسلک ہیں خصوصاً کراچی کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ متحرک کیا ہے اور الحمدللہ وہ خود بھی بہت کام کرتے ہیں اور اللہ کو بڑا شکر ہے الحمدللہ کہ ان کی پوری ٹیم اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے. حافظ صاحب دا گریٹسٹ پرسن. جی ناظرین، یہ تھے ابو ضیاء پرویز صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے امیدوار PS 116 جو کہ 8 فروری 2024 کے حوالے سے اپنے PS اور پورے شہر کراچی سمیت پورے پاکستان بھر کے الیکشن کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. غزن فالی کے ساتھ C22 نیوز کراچی.